اور بلا تاخیر خطاب لاجواب کے لیے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا محمد یوسف القادری جو کہ شیخ پورہ سے تشریف لے کے آئے. آپ آواز بلند نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. حضرت علامہ مولانا قاری یوسف القادری صاحب سرکار کی آمد، انٹھار کی آمد، مدنی کی آمد، سونے کی آمد. زور سے بولو، اونچا بولو، لہرا کر بولو. سلطان کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. Kakek, santai. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حمد و صلاة کے بعد ذوالوقار سنیوں، عاشقوں، آقا علیہ السلام کے غیور غلاموں اور عظیم مسلمانوں، لائق صدحہ مبارکباد ہیں اہلیان علاقہ اور اہل مسجد اور وہ نوجوان کہ جن کی محنت، کاوش اور جد و جہد سے آج ہم سب کو بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں حاضری کا موقع اور شرف ملا. دعا گو ہوں اللہ رب العزت ان کی یہ محنت، یہ کاوش اور یہ جد و جہد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور بعد ازاں ہم سب کو تاجدار کائنات علیہ السلام کی محبت و معرفت اور عطا فرمائے. قرآن مجید کی 26ویں پارے کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی. اس میں اللہ رب العزت نے خطاب خاص فرمایا، خاص قسم کا خطاب فرمایا. یاد رکھ لیں اللہ پاک کا خطاب دو قسم کا ہوتا ہے. اللہ پاک جب خطاب کرتا ہے تو اس کا خطاب دو قسم کا ہوتا ہے. کبھی تو خطاب عام ہوتا ہے اور کبھی خطاب خاص ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. خطاب عام اس کی مثال کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو. یہ خطاب عام ہے.
ہر ایک کو خطاب ہے، ہاں کوئی کافر ہے یا مسلمان ہے، ہر ایک کو اس کا خطاب ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ ایسے ہی اللہ پاک نے ایک اور مقام پر فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیں کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے رسول ہوں۔ یہ خطاب عام ہے، ہر ایک کو خطاب ہے، لیکن کبھی اللہ پاک کا خطاب خاص ہوتا ہے، ہر ایک کو نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم میرے مصطفیٰ سے راعنا نہ کہا کرو۔ تو یہ خطاب خاص ہے، ایک خاص طبقہ سے، ایک خاص گروہ سے اور ایک خاص جماعت سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی اللہ پاک نے یہاں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو ہر ایک سے خطاب نہیں کیا، ایک خاص طبقے سے اور ایک خاص گروہ سے اور ایک خاص جماعت سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب بیان کیے ہیں۔ آداب بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام کو بیان کرنے کے لیے اللہ پاک نے خطاب خاص کیا، ایک خاص طبقے سے خطاب کیا، ایک خاص گروہ سے خطاب کیا اور ایک خاص جماعت سے خطاب کیا۔ ایسا کیوں ہے؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تو کافر بھی آتے تھے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہودی بھی آتے تھے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عیسائی بھی آتے تھے، اپنے آتے پرائے آتے، ایماندار آتے بے ایمان آتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آداب بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام کو بیان کرنے کے لیے اللہ پاک خطاب عام فرماتا، خاص نہ فرماتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ جب ہر طرح کے لوگ بارگاہ مصطفیٰ میں آنے جانے والے تھے تو پھر آداب بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام کو بیان کرنے کے لیے اللہ پاک خطاب بھی اس کو عام کرنا چاہیے تھا، یعنی یوں کہتا اے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنے جانے والوں سنو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے آداب یہ ہے۔ لیکن اس نے اللہ پاک نے خطاب خاص کیا، فقط ایمانداروں سے خطاب کیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ ہر کوئی جو ہے وہ آداب بارگاہ مصطفیٰ کے قابل نہیں ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں مجھے مصطفیٰ کی بارگاہ کے آداب کے لیے وہ لوگ درکار ہیں جن کا ظاہر بھی اچھا ہو، جن کا باطن بھی اچھا ہو۔ منافق ان کا ظاہر اچھا ہوتا ہے لیکن باطن گندا ہوتا ہے، عیسائی یہودی کافر ان کا ظاہر بھی گندا ہوتا ہے، باطن بھی گندا ہوتا ہے، لیکن مومن فقط وہ ہوتے ہیں کہ جن کا ظاہر بھی اچھا ہو، باطن بھی اچھا ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ چونکہ ہر کوئی آداب بارگاہ مصطفیٰ کے لائق نہ تھا، آداب بارگاہ مصطفیٰ کے قابل نہ تھا، اس لیے اس نے ہر ایک کو خطاب بھی نہیں کیا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو خطاب خاص کیا مومنوں سے، اللہ پاک اس سے ہمیں پیغام دے رہا ہے، ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ لوگوں دیکھو میں رب ہوں، مصطفیٰ کا خدا ہوں، مصطفیٰ کا رب ہو کر جب میں مصطفیٰ کی تعظیم کا درس دیتا ہوں، مصطفیٰ کی عظمت کا جب میں بیان کرتا ہوں، مصطفیٰ کا جب میں مقام بیان کرتا ہوں تو پھر میں ہر ایک کو بیان نہیں کرتا ہوں، اللہ اکبر، میں ہر ایک کو بیان نہیں، فقط مومنوں کو بیان کرتا ہوں، ہر ایک کو بیان نہیں کرتا ہوں۔ لہذا لوگوں رب کی طرف سے تمہیں پیغام کے ہے جب تم میرے مصطفیٰ کی شان سنانا چاہو اور میرے مصطفیٰ کا مقام بیان کرنا چاہو اور میرے مصطفیٰ کی تعظیم و توقیر کا درس دینا چاہو تو پھر ہر ایک کو نہ سنایا کرو، اس مجلس کا انتخاب کیا کرو جہاں عشاقان مصطفیٰ ہو، سبحان اللہ، جہاں مصطفیٰ کے چاہنے والے بیٹھے ہوں، اس مجلس کا انتخاب کیا کرو، کیونکہ ہر کوئی
مصطفیٰ کی شان سنائی جائے. ہر کوئی مصطفیٰ کی شان سننے کے لائق نہیں ہے. ہر کوئی مصطفیٰ کی شان سننے کے قابل نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے ہاں یہ قاعدہ ہے کہ بڑے کی بارگاہ کے آداب چھوٹا بیان کرتا ہے. آپ وزیر اعظم کی بارگاہ میں چلے جائیں تو وزیر اعظم کی بارگاہ کے آداب جو اس کا نوکر چاکر ہوگا وہ بیان کرے گا کہ تم وزیر اعظم کے پاس آئے ہو, وزیر اعظم کی بارگاہ کے آداب یہ ہیں. آپ صدر کی بارگاہ میں جائیں تو صدر کی بارگاہ کے آداب صدر کا باپ بیان نہیں کرے گا. صدر کا جو نوکر چاکر ہوگا, جو خدمت گزار ہوگا, وہ بیان کرے گا. ابھی صدر کی بارگاہ کے آداب یہ ہیں. آپ داتا صاحب کی بارگاہ میں گئے, داتا صاحب کی بارگاہ کے آداب آپ کو آپ کے امام صاحب بیان کریں گے, آپ کے والدین بیان کریں گے, بڑے بیان کریں گے. یہ چھوٹے یہ بیان کریں گے بڑے کی بارگاہ کے آداب کیا ہیں. سبحان اللہ. آپ حضور غوث الاعظم کی بارگاہ میں گئے تو حضور غوث الاعظم کے بیان کے بارگاہ کے آداب کون بیان کرے گا؟ جو ان کے خادم نوکر چاکر جو مرید ہوں گے. تو قاعدہ ضابطہ یہ ہے کہ بڑے کی بارگاہ کے آداب چھوٹا بیان کرتا ہے. چنانچہ یہی ہوا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی, ہر پیغمبر رسول خدا کی بارگاہ کے آداب بیان کرتا رہا. آدم علیہ السلام آئے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے آداب بیان کرتے رہے. نوح علیہ السلام آئے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے آداب سناتے رہے. زکریا علیہ السلام آئے, خدا تعالیٰ کی بارگاہ کے آداب بیان کرتے رہے. یحییٰ علیہ السلام آئے, خدا تعالیٰ کی بارگاہ کے آداب بیان کرتے رہے. موسیٰ علیہ السلام آئے, خدا تعالیٰ کی بارگاہ کے آداب سناتے رہے. عیسیٰ علیہ السلام آئے, خدا تعالیٰ کی تعظیم و توقیر کا درس دیتے رہے. الغرض ہر نبی, ہر پیغمبر, ہر رسول خدا تعالیٰ کی بارگاہ کے آداب سناتا رہا. لیکن بھائیو, جب باری آئی تاجدار کائنات علیہ السلام کی, جب باری آئی ہمارے آقا و مولا کی, اللہ پاک نے ضابطے کو بدل دیا. سبحان اللہ. لوگوں, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء, ساری انسانیت رب کی بارگاہ کے آداب سناتی ہے. ادھر دیکھو رب کی نگاہ میں مصطفیٰ کا مقام کیا ہے. ادھر دیکھو رب کی نگاہ میں مصطفیٰ کی شان کیا ہے. ساری انسانیت رب کی بارگاہ کے آداب سناتی ہے, مگر رب رب ہو کر, مصطفیٰ کا خدا ہو کر مصطفیٰ کی شان کے آداب سنا رہا ہے. سبحان اللہ. یہاں سے پیغام یہ بھی ہے کہ دیکھو لوگوں, اگر رب رب ہو کر مصطفیٰ کی شان بیان کرتا ہے, ارے تم تو بندے ہو, تم تو حضور کے بندے ہو, غلام ہو, تمہارا حق زیادہ بنتا ہے میرے مصطفیٰ کی شان سنایا کرو. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ آقائے دو جہاں اسلام کی بارگاہ کے آداب بیان کرنے کے لیے اللہ پاک کسی انسان کی ذمہ داری لگا دیتا. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا. فرماتا ابو بکر تیرا اور کوئی کام نہیں ہوگا, جس مقام پر میرا مصطفیٰ تشریف فرما ہو جایا کرے تو کھڑا ہو کر میری مصطفیٰ کے بارگاہ کے آداب سنا دیا کر. ایسا ہو سکتا تھا لیکن ہوا نہیں. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا اللہ رب العزت تاجدار کائنات علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب بیان کرنے کے لیے کسی جن کی ذمہ داری لگا دیتا, اور جن تیرا کوئی اور کام نہیں ہے, بس تو جہاں میرا مصطفیٰ تشریف فرما ہوا کرے تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے آداب سنا دیا کر. ایسا ہو سکتا تھا لیکن ہوا نہیں. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ تاجدار کائنات علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب بیان کرنے کے لیے اللہ پاک کسی فرشتے کی ذمہ داری لگا دیتا. جبرائیل یا میکائیل تیرا کام بس یہ ہوگا آج کے بعد میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے آداب سنایا. ایسا ہو سکتا تھا لیکن ایسا بھی نہیں. پوچھا مولا تو نے بار کہے آداب مصطفیٰ علیہ السلام کو بیان کرنے کے لیے, یہ آداب بار کہے مصطفیٰ کو بیان کرنے کی ذمہ داری نہ تو کسی جن کی لگائی, نہ کسی انسان کی لگائی, نہ کسی فرشتے کی لگائی. ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا میں آداب بارگاہ مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لیے ذمہ داری کسی جن کی یا کسی فرشتے کی یا کسی انسان کی تو تب لگاتا جب کسی کو
مصطفیٰ کی عظمت کا اندازہ ہوتا. کسی جن یا کسی فرشتے یا کسی انسان کی ذمہ داری آداب بارگاہ مصطفیٰ کو بیان کرنے کی میں کو تب لگا تھا جب کسی کو میرے مصطفیٰ کی عظمت کا اندازہ ہوتا. ارے یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی. ساری کائنات میں کوئی نہیں جانتا ہے کہ مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے, مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے, کوئی جانتا نہیں ہے. تو جب کوئی مصطفیٰ کی عظمت کا اندازہ نہیں رکھتا ہے تو کوئی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا نام کیسے بیان کرے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت سیدنا شیخ امام ابو الحسن رفاعی وہ بیان کرتے ہیں, قابل توجہ بات, بہت بڑے عارف باللہ گزرے ہیں. النبراس کتاب کا حوالہ دیا جا رہا, اس میں یہ بات درج ہے, شرح کا کی شرح. شیخ ابو الحسن رفاعی کا قول, وہ کہتے ہیں میں نے پرواز کی, روحانی پرواز کی, حتیٰ سعدت فی الفوقانیات, حتیٰ کہ آسمان نیچے رہ گئے. اولیاء اللہ سے پرواز ممکن ہے, روحانی پرواز ممکن ہے. ایک وقت میں کئی جگہوں پر حاضر ہونا چاہیں اولیاء اللہ یہ ہو سکتے ہیں, پرواز کرنا چاہیں بہت اونچائی تک جا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے پرواز کی, حتیٰ سعدت فی الفوقانیات, آسمانوں میں جا پہنچا, آسمان کے نیچے رہ گئے. میں اوپر چلا گیا, پھر ایک عرش آیا نیچے رہ گیا, پھر دوسرا عرش آیا, تیسرا عرش آیا. یاد رکھ لیں عرش بھی ایک نہیں ہے, عرش معلّہ ایک ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی لاکھوں اربوں کروڑوں عرش ہیں. جب اللہ پاک مخلوق پر اپنی تجلی کرتا ہے تو پہلے عرش معلّہ پہ کرتا ہے, عرش معلّہ سے وہ تجلی نیچے گرتی ہے, نیچے والے عرشوں سے ہوتی 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 پھر زمین پر پہنچتی ہے. اگر وہ ڈائریکٹ کرتے تو ساری دنیا جل کے راکھ ہو جاتی. یہی بہتر ہے کہ وہ پردوں میں نہ پوچھ رہے, وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے 7 لاکھ عرش عبور کر ڈالے. میں اوپر چلا گیا, آواز آئی, ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ فرمانے لگے میں نے کہا مولا میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں جس عرش پر شب معراج تیرے مصطفیٰ نے قدم رکھ دیا تھا, اس عرش کو دیکھنے آ رہا ہوں. اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا, ارجع لا وصول لک, واپس چلا جا. ابو الحسن رفاعی تو واپس چلا جا, تو کیا لاکھوں اربوں خربوں سال بھی تو پرواز کرتا رہے, تو کیا تیرا خیال بھی اس عرش تک نہیں پہنچ سکتا ہے جس عرش پر شب معراج میرے مصطفیٰ نے قدم رکھ دیا تھا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ کیا ہار گیا ایک کالیاں زلفاں والا سے تیرا عرش تو بھی لنگ پار گیا. جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا. حضرت سیدنا شیخ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ معرفت کے تصوف کے 10 بڑے امام ہیں. ان 10 بڑے اماموں میں سے ایک بڑے امام کا نام بایزید بستامی ہے. داتا صاحب ان کو اپنا امام مانتے ہیں. ایک بار میرا دل دیکھو تو صحیح آقا علیہ السلام کی عظمت کیا ہے. حضرت سیدنا بایزید بستامی فرماتے ہیں ان کو داتا صاحب بھی اپنا امام مانتے ہیں کہ میں نے معرفت کے سمندر میں غوطہ لگایا. جب غوطہ لگایا تو مجھے پتہ چلا فَإِذَا بَيْنِي وَبَيْنَهَا أَلْفُ حِجَابٍ مِّن نُّورٍ, جہاں میری انتہا ہو رہی تھی اور پھر جس مقام سے تاجدار کائنات علیہ السلام کی ابتدا ہو رہی تھی, میری انتہا کے درمیان اور مصطفیٰ کی ابتدا کے درمیان 1000 نور کے پردے حائل تھے. اور مجھے کہا گیا بایزید بستامی لو تنوت لا ترکت, اگر تو کسی ایک پردے کے قریب آیا نا تو جل کے راکھ ہو جائے. اگر اتنے بڑے بلند پایا اولیاء اللہ جو ہیں وہ تاجدار کائنات علیہ السلام کے قدموں تک نہیں جا سکتے ہیں, حضور کے مقام تک کون جا سکتا ہے؟ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا رب. لوگوں ساری کائنات میں سوائے خدا کے مصطفیٰ کا مقام کوئی اور جانتا نہیں ہے, کیونکہ ساری کائنات میں مصطفیٰ کا مقام
اس لیے عذاب بلند ہوگی کہ چلو کوئی بات نہیں تمہیں معاف کر دوں گا. اس نے یہ نہیں کہا. اس نے کہا لا ترفعوا اصواتکم، تمہاری آواز مصطفیٰ کی آواز سے جان بوجھ کر بلند ہو گئی یا بے توجہی میں بلند ہو گئی، دونوں صورتوں میں تم مصطفیٰ کے گستاخ شمار کیے جاؤ. تمہاری آواز بلند نہ ہو. اور پھر یاد رکھ لیں لا ترفعوا اصواتکم لفظ ایک ہے، اس سے اللہ پاک حکم دو دے رہا ہے. لفظ ایک ہے مگر اس سے حکم بولیے دو دیے جا رہے ہیں. ایک حکم تو یہی ہے کہ تمہاری آواز مصطفیٰ کی آواز سے بلند نہ ہو، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر تمہیں بات کرنے میں پہل نہیں کرنی. آپ کہیں گے یہ کہاں سے مل گیا؟ یہ بات تو ہم نے سنی نہیں ہے، یہ کہاں سے مل گئی؟ بھی ایسے ہم حضور کی بارگاہ میں گئے، ہم سب حضور کی بارگاہ میں، اللہ لے جائے ہم گئے، ہم حضور کی بارگاہ میں گئے، ہم نے حضور سے کوئی بات کرنا. جب حضور کی بارگاہ میں گئے آقا علیہ السلام خاموش بیٹھے ہوئے تھے، خاموش تشریف فرما تھے. ہم نے حضور کی بارگاہ میں جا کر کوئی بات کرنا چاہ رہے، اللہ پاک کی طرف سے یہ آیت کریمہ آ گئی اور فرمایا ہے بندہ مومن حضور کی بارگاہ میں آنے والوں سنو، یہاں اونچی بات سے تم نے بات نہیں کرنی. ہم خبردار ہو گئے. ہم نے کہا باری تعالیٰ آج حضور تو بیٹھے ہیں خاموش، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آج تاجدار کائنات علیہ السلام جب بولیں گے اور لب کھولیں گے تو حضور کی آواز کی سطح یہ ہوگی. حضور تو خاموش بیٹھے، اگر حضور بول رہے ہوتے چلو پتا چل جاتا. یہاں آج حضور خاموش بیٹھے ہیں اور ہم حضور سے کوئی بات بھی کرنا چاہتے ہیں. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آج ہماری جو بھی آواز ہوگی وہ حضور کی آواز سے کم ہوگی یا حضور کی آواز کی سطح یہ ہوگی؟ سوال پیدا ہوا. اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا. یہ تقریباً زبان حال سے بولی بندے یہاں آ کر خاموش ہو کر ہاتھ باندھ کر بیٹھ جا اور بیٹھ کر میرے مصطفیٰ کے بولنے کا انتظار کر کہ جب میرا مصطفیٰ بولے لب کھولے اگر اس کے آواز کی سطح یہ ہو تو پھر تیری آواز کی سطح یہ نہیں ہونی چاہیے، پھر یہ ہونی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ رب کو مصطفیٰ سے پہل کرنا گوارا نہیں ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے صبح کی جب اذان ہو جائے تو سورج کے طلوع ہونے تک فجر کی بس دو جو فرض ہیں اور دو سنتیں، اس کے علاوہ آپ کوئی نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے، نفل نہیں پڑھ سکتے. دو سنتیں پڑھیں گے، فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں. دو سنتوں کے علاوہ کوئی اور نفل جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے سوائے اس ایک وجہ کے کہ رب کو مصطفیٰ سے پہل کرنا گوارا نہیں ہے. اس وقت میں مصطفیٰ نے کوئی اور نفل پڑھے نہیں تھے. اور حدیث پاک میں آتا ہے تاجدار کائنات علیہ السلام کی حیات تجربہ میں ایک شخص نے قربانی کر لی حضور سے پہلے. اللہ پاک نے وحی فرمایا میرے مصطفیٰ اس کو بتا دے اس کی قربانی رب کی بارگاہ میں مردود ہو گئی ہے کیونکہ اس نے مصطفیٰ آپ سے پہل کر لی ہے اور رب کو مصطفیٰ سے پہل کرنا گوارا نہیں ہے. لا ترفعوا اصواتکم، یاد رکھ لیں اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی ذات کا ادب نہیں سکھلا رہا بلکہ آقا علیہ السلام کی آواز کا ادب سکھلا رہا ہے کہ لوگوں میرے مصطفیٰ کی آواز کا ادب یہ ہے کہ تمہاری آواز مصطفیٰ کی آواز سے اونچی نہ ہو. ذات کا ادب نہیں سکھلایا جا رہا، یہاں تو صرف مصطفیٰ کی آواز کا ادب سکھلایا جا رہا ہے. لوگوں سوچو تو صحیح، جس رب کی نگاہ میں مصطفیٰ کی آواز کی بے ادبی گوارا نہیں ہے اس رب کی نگاہ میں مصطفیٰ کی ذات کی بے ادبی کیسے گوارا ہوگی؟ جو رب ہو کر مصطفیٰ کی آواز کی بے ادبی جو ہے اس کو گوارا نہیں کرتا ہے وہ مصطفیٰ کی ذات کی بے ادبی کیسے گوارا کر لے گا؟ یہی وجہ تھی تھک گئے نا، یہی وجہ تھی شب معراج تاجدار کائنات علیہ السلام جب مسجد اقصی میں آئے سارے انبیاء کو صفوں پر کھڑا کر دیا گیا تھا. مصطفیٰ آئے حضور کو صفوں پر کھڑا نہیں کیا گیا، حضور کو مصلی پہ کھڑا کر دیا. پیغام یہ تھا لوگوں دیکھو جب
کوئی نبی میرے مصطفیٰ کی طرح نہیں ہے تو پھر امتیوں میں سے کوئی امتی مصطفیٰ کی طرح کس طرح ہو سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم کیا جانیے کیا ہو۔ آگے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ۔ ایمان والو، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنے والوں سنو، تمہاری آواز بھی بلند نہ ہو اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر بات کرنے میں تم نے پہل بھی نہیں کرنی۔ اب تیسرا ادب سکھلایا کہ ہاں حضور کی بارگاہ میں جا رہے، تم نے حضور کو پکارنا بھی ہوگا، حضور کو تم نے ندا بھی کرنی ہوگی۔ سنو وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، میرے مصطفیٰ کو ایسے مت پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہاں بھی لفظ ایک ہے مگر حکم دو ہے۔ ایک حکم یہ ہے کہ مصطفیٰ کو پکار بھی سکتے ہو، پکار بھی سکتے ہو، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ وہ پکارنا ایسے نہیں ہونا چاہیے جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ پکارنے کے اندر بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ دو حکم دیے جا رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوا باری تعالیٰ، کیا حضور کو ہم یا محمد ذاتی نام کے ساتھ بلا لیں؟ سوال ہوا باری تعالیٰ، پکار سکتے ہیں حضور کو ہم یا محمد کہہ لیا کرے، ذاتی نام کے ساتھ حضور کو بلا لیا کرے، پکار دیا کرے؟ سوال ہوا، اللہ پاک نے جواب دیا، فرمایا لوگوں دیکھتے نہیں ہو، الحم سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، کسی ایک مقام پر بھی میرے مصطفیٰ کو یا محمد نہیں کہا ہے۔ دیگر انبیاء کو جب بھی میں نے پکارا، آدم کو پکارا تو یا آدم کہا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا آدم کہا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے پکارا تو کہا یا نوح انہو لیس من اہلک، یا نوح کہا۔ زکریا علیہ السلام کی باری آئی تو کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا زکریا کہا، ذاتی نام کے ساتھ بلایا۔ یحییٰ علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا یحییٰ کہا۔ موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا موسیٰ کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک۔ الغرض آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ پاک نے ہر نبی کو، ہر پیغمبر کو، ہر رسول کو ذاتی نام کے ساتھ بلایا ہے، ذاتی نام کے ساتھ پکارا ہے۔ جب تاجدار کائنات علیہ السلام کی باری آئی اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، میرے مصطفیٰ کو میں رب ہو کر ذاتی نام کے ساتھ نہیں بلا رہا۔ حضور کی جب بھی باری آئی تو کبھی کہا یاسی، کبھی کہا قاسی، کبھی کہا یا ایھا المزمل، کبھی کہا یا ایھا المدثر، کبھی کہا والضحیٰ، کبھی کہا لم نشرح۔ صفات کے ساتھ، اوصاف کے ساتھ، کمالات کے ساتھ اور القابات کے ساتھ حضور کو پکارا ہے۔ پیغام یہ دیا کہ لوگوں جب رب رب ہو کر مصطفیٰ کو ذاتی نام کے ساتھ نہیں پکارتا ہے، ارے تم تو حضور کے غلام ہو، تم کیوں پکارتے ہو؟ پھر دیکھیے قابل توجہ بات، میں سارا اسی ایک ایسے کلمہ کے تحت بیان کر رہا ہوں۔ دیگر قومیں، دیگر امتیں اور ملتیں اپنے انبیاء کو پکارتے ذاتی نام کے ساتھ۔ قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نوح علیہ السلام سے کہتی یا نوح، زکریا علیہ السلام کی امت زکریا علیہ السلام سے کہتی یا زکریا، یحییٰ علیہ السلام کی ملت یحییٰ علیہ السلام سے کہتی یا یحییٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام سے کہتی یا موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی امت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کرتی یا عیسیٰ۔ الغرض ہر امت، ہر قوم اور ہر ملت اپنے نبی کو ان کے ذاتی نام کے ساتھ بلاتی تھی۔ جب باری ہوئی تاجدار کائنات علیہ السلام کی، جب باری ہمارے آقا مولا کی، اللہ پاک نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ ایمان والو میرے مصطفیٰ کو ذاتی نام کے ساتھ مت بلانا۔ دیگر قومیں،
اپنے انبیاء کو ذاتی نام کے ساتھ بلاتی رہی، دیگر انبیاء کو رب کائنات خود بھی ذاتی نام کے ساتھ بلاتا رہا۔ حضور کی جب باری آئی تو منع کر دیا۔ پھر سوال پیدا ہوا باری تعالیٰ چلو حضور کو ہم یا محمد ذاتی نام کے ساتھ نہیں بلا سکتے ہیں، تو کیا حضور کو ہم ابا جان کے؟ استاد جو ہوتا ہے استاد شاگردوں کا روحانی باپ ہوتا ہے، پیر مرشد مریدوں کا روحانی باپ ہوتا ہے، ہر نبی ہر پیغمبر رسول اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا ازواجہ امہاتکم، اس نبی کی جو ازواج ہیں جو بیویاں ہیں تمہاری مائیں ہیں، اور ماں کا شوہر باپ ہوتا ہے۔ ماں کا شوہر کیا ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے باپ۔ باری تعالیٰ ان کو ہم ابا جان کہہ لیں؟ اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، لوگوں خبردار میرے مصطفیٰ کو ابا جان نہ کہنا۔ باری تعالیٰ کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ تم بھی ابا جان ہوتے، ایک بچہ تمہیں کہے ابا جان اور تم میرے مصطفیٰ سے کہو گے ابا جان، تو پھر ابا جان کہنے میں ایک واہم برابری آئے گا، ایک جیسے ہونے کا وہم آئے گا۔ لفظ ابا جان اگرچہ ادب کا لفظ ہے، مگر چونکہ اس لفظ ادب کے اندر چونکہ واہم تساوی ہے، ایک جیسے ہونے کا وہم آتا ہے، اور میں لوگوں مجھے مصطفیٰ کے لیے یہ لفظ بھی قبول نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان بعض لوگ ایسے بھی ہیں، بعض اہل علم جنہوں نے کتابوں میں لکھا ہو نہیں جی نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر تو بڑے بھائی کی طرح ہوتی ہے، حضور بڑے ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح، حضور کو اللہ نے فضیلت دے دی، عظمت دے دی، وہ ہمارے بڑے بھائی ہوئے ہم چھوٹے بھائی ہوئے۔ استغفر اللہ العظیم۔ ارے نادانو، خدا تمہاری کتابیں قیامت کے دن تمہارے دودھ سے بنانے گا، کہے گا ظالمو میں مصطفیٰ کو ابا جان نہیں کہنے دیا کرتا تھا اور تم میرے مصطفیٰ کو بھائی جان کہتے پھرتے تھے، ابا جان نہیں کہہ سکتے ہو تو بھائی جان کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سوال ہوا باری تعالیٰ تو بتا تو صحیح، تیرے مصطفیٰ کو جب ہم یا محمد بھی نہیں کہہ سکتے، ابا جان نہیں کہہ سکتے، بھائی جان نہیں کہہ سکتے، تو پھر کیا کہے؟ ہر شے کا جواب موجود ہے بشرطے کہ عقل موجود ہو، اور عقل موجود تب ہوتی ہے جب ہو گئی۔ یا تم نے میرے مصطفیٰ کو ایسے بلا دیا جیسے اوروں کو بلایا جاتا ہے، ایک دوسرے کو تم بلاتے پھرتے ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال حتیٰ کہ تمہارا ایمان بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وانتم لا تشعرون، اور تم سے تمہارا شعور تمہاری عقل بھی چھین لی جائے گی۔ سبحان و باری تعالیٰ قاعدہ تو یہ ہے کہ جرم اگر ایک ہو تو سزا بھی ایک ہوتی ہے، جرم اگر ایک ہو تو سزا بھی ایک ہوتی ہے، جرم دو ہو تو پھر سزائیں بھی دو ہوتی ہیں۔ یہاں گستاخ مصطفیٰ نے جرم تو ایک کیا کہ حضور کی گستاخی کر ڈالی، آقا علیہ السلام کی بے ادبی کر لی، جرم ایک کیا تھا، سزا بھی ایک ہونی چاہیے کہ اس کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے، لیکن تو یہ کہہ رہا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس کے اعمال بھی تباہ کر دوں گا اور اس سے اس کا شعور اور عقل بھی چھین لوں گا۔ جرم ایک ہو تو سزا بھی ایک ہوتی ہے، جرم دو ہو تو سزائیں بھی دو ہوتی ہے۔ مولا مجرم نے جرم تو ایک کیا تھا لیکن تو نے سزائیں دو دے دی، یہاں سزا حد سے بڑھ کر کیوں ہے؟ اور پھر یہ دیکھیے مجرم کو جرم کی سزا دنیا میں مل جائے تو پھر قیامت کے دن نہیں ملے گی۔ جو مجرم جو گستاخ جو مجرم جو ہے چوری کرنے والا ہے، قتل کرنے والا ہے، اگر اپنے جرم کی سزا دنیا میں پالے گا آخرت میں پھر سزا نہیں پائے گا۔ والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، ہاتھ کاٹ دو بس، کہ ہاتھ کا جو کٹنا ہے یہی مکمل سزا ہے۔ لیکن یہاں اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، فرمایا جو لوگ میرے مصطفیٰ کو ٹھیس پہنچائیں گے، اذیت دیں گے، بے ادبی گستاخی کریں گے، دنیا پر بھی ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، آخرت میں بھی لعنت ہوگی، اور آخرت میں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب بھی ہوگا۔ باری تعالیٰ مجرم جرم کی سزا دنیا میں پالے، آخرت میں پھر اس کو
پاک نے اس کا جواب دیا. اللہ پاک نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. تم نے سنا نہیں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ لوگوں میرے مصطفیٰ کا ادب کرو مگر ادب حد سے بڑھ کر کرو. کیونکہ اس نبی کا ادب حد سے بڑھ کر تھا, اس نبی کی تعظیم حد سے بڑھ کر تھی. اس ظالم نے گستاخ نے حد سے بڑھ کر جو ادب تھا اس کا لحاظ نہیں کیا ہے, اس کا پاس نہیں کیا ہے, اس کا خیال نہیں کیا ہے, اس لیے پھر میں نے اس کو سزا کی حد سے بڑھ کر دی ہے. آپ کہیں گے اس پر کوئی دلیل ہے کہ تاجدار کائنات علیہ السلام کا ادب حد سے بڑھ کر ہے اور صحابہ کرام تاجدار کائنات علیہ السلام کا ادب حد سے بڑھ کر کرتے تھے؟ ہاں اس پر دلیل حدیث پاک میں موجود ہے. شہاد ستہ کی صحیح حدیث پاک حدیبیہ کے موقع پر جب 1400 صحابہ کرام کو لے کر تاجدار کائنات علیہ السلام پہنچے ہوئے تھے اور کفار مکہ نے آقا دو جہان السلام کی اور صحابہ کرام کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے عروہ بن مسعود جو بعد میں صحابی ہوئے ان کو جاسوس بنا کے بھیجا تھا, جا معلوم کرو ان کی تعداد کیا ہے, ان کے پاس سامان جنگ کتنا ہے, ان کے افراد کیا ہیں. عروہ بن مسعود ابھی کافر تھے, وہ جاسوسی کر کے واپس گئے. انہوں نے کہا کہ لوگوں کافروں تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ تو مالکن کت یعظمہ ما یعظمہ اصحاب محمد محمد. خدا کی عزت کی قسم بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس میں گیا ہوں مگر کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کی بھی تعظیم و توقیر اتنی ہوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھی ہے کہ مصطفیٰ کے صحابہ کو مصطفیٰ کی کرتے ہوئے میں نے دیکھی ہے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ عروہ بن مسعود نے کہا اگر مسلمانوں کا نبی خطاب کرتا تھا ان کی گردنیں جھک جاتی تھی, اگر مسلمانوں کا پیغمبر ان کو بلاتا تھا وہ دیوانہ وار ہو کر بھاگ کھڑے ہوتے تھے, اگر ان کا نبی تھوکتا تھا تو نبی علیہ السلام کے تھوک کو وہ دیوانے نیچے نہیں گرنے دیتے تھے, اپنے ہاتھوں پر لے کر چہرے پر مل لیا کرتے تھے. اگر وہ لوگ جو اپنے نبی کا تھوک نیچے نہیں گرنے دیتے وہ خون کیسے نیچے گرنے دیں گے؟ بھائیو قابل توجہ بات, کسی کے تھوک کو چہرے پر مل لینا بتائیے یہ ادب حد کے اندر ہے یا حد سے بڑھ کر؟ سبحان اللہ. اگر حد کے اندر ہوتا صحابہ کرام تاجدار کائنات علیہ السلام کے تھوک کو اپنی ہنڈیوں میں نہ ڈلواتے, اپنے گنے ہوئے آٹے کے نہ ڈلواتے, اپنے چہرے پر نہ ملتے. پتہ چلا صحابہ کرام مصطفیٰ کا ادب حد سے بڑھ کر کرتے تھے. ہر ایک کا ادب ایک حد کے اندر ہے, والدین کا ادب ایک حد کے اندر ہے, استاد کا ادب ایک حد کے اندر ہے, پیر و مرشد کا ادب ایک حد کے اندر ہے. یہ ادب اگر حد کے اندر رہے ادب رہتا ہے, لیکن مصطفیٰ کا ادب حد سے بڑھ کر ہے. مصطفیٰ کا ادب اگر حد کے اندر رہ کر کیا جائے مصطفیٰ کا ادب بنتا ہی نہیں ہے, بےادبی بن جاتی ہے. مصطفیٰ کا ادب بنتا کب ہے جب ساری حدیں کراس کر دی جائیں. بھائیو ایمان کا مرکز مصطفیٰ کی ذات ہے, ایمان کا بمبا مصطفیٰ کی ذات ہے, ایمان کا سرچشمہ مصطفیٰ کی ذات ہے. اسی کا ایمان سلامت ہوگا جس کا تعلق ذات مصطفیٰ کے ساتھ قائم ہوگا. اسی کا ایمان قائم رہے گا جو مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ اپنا ربط قائم رکھے گا. میں اکثر اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ اپولو 11ویں چاند گاڑی چاند پر گئی تھی. 11ویں چاند گاڑی کیسے کہ اس کا اپنے کنٹرول روم کے ساتھ رابطہ قائم تھا, اس لیے 11ویں چاند گاڑی چاند پر گئی تھی, سلامت گئی تھی, یہ سلامت واپس آ گئی تھی. لیکن اس سے پہلے اپولو 10 10ویں چاند گاڑی وہ بھی گئی تھی. اس کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ راستے میں اس چاند گاڑی کا رابطہ اپنے کنٹرول روم سے کٹ گیا, رابطہ کٹا, اپولو 10 اور سلامت واپس آ گیا. لیکن اپولو 10 کا رابطہ
اور پھر ان کا کنٹرول روم امریکہ تھا. تمہارا کنٹرول روم امریکہ نہیں مدینہ ہے. گنبد خضرا ہے جس کے رابطے گنبد خضرا کے ساتھ قائم رہیں گے وہ ساری کائنات کا سفر کر کے واپس اپنی منزل کی طرف آئیں گے. اور جن کے رابطے گنبد خضرا سے کٹ گئے وہ تباہ و برباد ابو جہل ابو لہب کل بھی تھے آج بھی ہیں کل بھی ہوں گے. انسان اے مرد مومن تیری منزل توحید ہے. ابالو کی منزل تسخیر مہتاب تھی. اس نے چاند کو مانا تھا تو نے چاند کو نہیں چاند کے بھی چاند کو مانا ہے. تو نے چاند کے رب کو مانا ہے. ارے رب کو مانے والے بار کہے رب تک رسائی چاہتا ہے. خدا کے قرب کی منزل چاہتا ہے. خدا کی عزت کی قسم خدا اسی کو ملے گا جس کا کنٹرول مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا. جو چاہے مصطفیٰ سے تو ربط کٹ جائے خدا سے ربط بن جائے وہ جھوٹا ہے وہ پاگل ہے وہ مغالطے میں ہے. خدا تک جب بھی کسی کی رسائی ہوئی وہ بات تو پہلے مصطفیٰ کے ہوئی. جو مصطفیٰ کا ہے خدا اسی کا ہے. جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں. بقول اعلیٰ حضرت بخدا خدا کا یہی ہے در. بخدا خدا کا یہی ہے در. نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو. جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری یہ محفل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آقائے دو جہان اسلام کا ہم سب کو اطاعت گزار بنائے اور آقائے دو جہان اسلام کی محبت و معرفت کا ہم سب کو نور عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.